اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 7 کہ جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَالصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي أَعْجِلِهِمْ نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ فِي أَجَلِهِمْ۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس کلام میں دو چیزوں کو جو ہے بہت اہمیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ امام علیہ السلام اس کلام میں پہلے نمبر پر صدقہ کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو چیز امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو اعمال اس دنیا میں انجام دے رہا ہے اس اعمال کو آخرت میں اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے خداوند متعال دکھائے گا کہ تم نے جو دنیا میں اعمال انجام دیے ہیں وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام صدقہ کے بارے میں جو ارشاد فرما رہے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ، کہ صدقہ جو ہے ایک شفا بخش دوا ہے، ایک نجات بخش دوا ہے، کہ قرآن مجید اور روایات معصومین علیہم السلام میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے صدقہ کو، اور صدقہ کو ایک حسنات کے ساتھ شمار کیا گیا ہے۔ کہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا صدقہ ادا کرے، اور اس صدقے کے ذریعے جو ہے انسان شفا پا جاتا ہے۔ اور اسی صدقے کے ضمن میں بہت سے کام انسان جب صدقہ دے رہا ہے تو اس کے اثرات جو ہے ظاہری طور پر بھی انسان کو معلوم ہو جاتے ہیں، اور باطنی طور پر جو ہے وہ آثار اس کے اور ہے۔ ظاہری طور پر جو جب انسان صدقہ دے رہا ہے تو اس کے آثار کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ صدقے کی نیت سے کسی یتیم غریب شخص کی مدد کر رہا ہے، ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی ہاسپٹل نہیں ہے وہ ہاسپٹل بنوا رہا ہے، اور وہ کار خیر جو انجام دے رہا ہے ایک صدقے کی نیت سے، اچھی نیت سے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور جب تک وہ کوئی شخص بھی اس چیز سے استفادہ کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اسی صدقے کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور عرض کی کہ ہم ٹوٹل 10 افراد ہیں، ایک فیملی جو ہے 10 افراد پر مشتمل ہے، اور یہ تمام افراد جو ہیں بیمار ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ بیماری سے نجات حاصل ہو سکے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دواہم بالصدقۃ فلیس شیء اسرع اجابۃ من الصدقۃ ولا اجدى منفعۃ علی المریض من الصدقۃ، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا صدقہ دو، ان کی طرف سے صدقہ دو، اور صدقہ دینے سے یہ بیماری جو ہے جلد دور ہو جائے گی۔ صدقے سے بہترین دوا جو ہے اور کوئی نہیں ہے، کہ جب انسان کسی، ویسے بھی روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کسی مشکلات میں گرفتار ہو، مریض ہو، تو وہ کیا کرے، اپنا صدقہ دے۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام جو اس فرمان میں دوسرا نقطہ ہے جو امام نے بیان کیا کہ جو شخص کوئی عمل بھی اس دنیا میں انجام دیتا ہے تو وہ عمل جو ہے اس کو آخرت میں اس کی آنکھوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے کہ تم نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ جیسا اگر انسان عبادت گزار ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز ایک ظاہری مجسم شخص کے طور پر اس کے سامنے آئے گی، ایک خوبصورت
جو ہے شخص کے حالت میں اس کے سامنے آئے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تمہاری نماز ہے۔ اور اگر کوئی شخص ظلم و ستم کرتا ہے کسی کے ساتھ تو ایک کبھی اور ڈرانے والے شخص کی طرح جو ایک چہرہ اس کے سامنے آئے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارے بد اعمال تھے جو تم نے اس دنیا میں انجام دیے ہیں۔ اور اسی لیے خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر تم اچھے اعمال انجام دیتے ہو تو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اگر تم برے اعمال انجام دے رہے ہو تو اس کا بھی تمہیں کیا ہے، عذاب دیا جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔